بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ منگل کے روز ہندوستان میں ایک سنجیدہ نوعیت کا واقعہ ہوا۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر ادے پور میں ایک کنہیا لال نامی درزی کی دکان پر دو مسلمان ناپ دینے آئے اور ہندو درزی کا سر قلم کر دیا۔ ایسا کیوں ہوا، یہ جاننے کے لیے اس واقعہ کا پس منظر جاننا پڑے گا۔ کنہیا لال درزی جس کا سر قلم کیا گیا، اس نے چند روز قبل بی جے پی پارٹی کے ترجمان نوپور شرما کے حق میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی تھی، جو اس کا کہنا تھا کہ اس نے نہیں بلکہ اس کے بیٹے نے کی۔ بہرحال اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وہ پوسٹ کی گئی، اور آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ نوپور شرما ملون نے چند روز قبل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ ریمارکس دیے تھے۔ یہی پوسٹ کنہیا لال کے قتل کی وجہ بنی۔ ہمیشہ کی طرح بھارت نے اس واقعے کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی۔ ادے پور شہر میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے، ایمرجنسی نافذ ہے، کرفیو لگا دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ کی بندش ہے۔ یہ اقدامات اس لیے اٹھائے ہیں بھارتی حکومت نے کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر مذہبی سطح پر فسادات ہونے کا خدشہ ہے۔ اب یہ واقعہ ہو گیا، اور اس واقعہ کے پیچھے کون سے ایسے معاشرتی اور سماجی پہلو تھے یا وہ محرکات کون سے ہیں جو اس واقعہ کا سبب بنے، وہ جاننا بڑے ضروری ہے۔ صرف پاکستان پر الزام لگا دینے سے بھارت ان بڑھتے ہوئے تشویشناک انتہا پسندانہ واقعات سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ جب تک کوئی قوم یا ملک غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مسائل کا ادراک نہیں کرتی اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ ان کو حل بھی نہیں کر سکتی۔ بدقسمتی سے پاکستان اور ہندوستان دونوں طرف یہ المیہ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی جہاں پر کچھ ناپسندیدہ واقعات ہوتے ہیں تو ہم ان واقعات کے پیچھے کار فرما محرکات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ کون سے سوشل، پولیٹیکل اور اکنامیکل فیکٹرز ہیں جو ان واقعات کا باعث بنتے ہیں، ان کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم بڑی سطحی سی ایک انویسٹیگیشن کر کے بڑے سطحی سے اقدامات اٹھاتے ہیں۔ چاہے ہمارے بلوچستان کے اندر جو ایک بغاوت کا سا سما ہے، وہاں پر ہمارے جو اقدامات ہیں وہ دیکھ لیں، یا اور ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کے انتہا پسندانہ اور شدت پسندانہ مذہبی نوعیت کے واقعات ہو چکے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ان کو کس طرح ہم ٹیکل کرتے ہیں۔ یہی مسئلہ بھارت کے اندر بھی ہے کہ وہ ہر واقعے کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ان واقعات کو جنم دے رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو بی جے پی کی جو حکومت 2014 سے جو پاور میں آئے گی، تو اس وقت سے لے کر اب تک مسلمانوں کے خلاف آپ کو حکومتی سطح سے لے کر عوامی سطح تک ایک منظم اینٹی اسلامک کیمپین چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس چیز نے وہاں پر جو ہندو انتہا پسند ہیں ان کو پروموٹ کیا ہے، اور مسلمانوں کو ہر سطح پر دبانے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کے حقوق چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اپنے ملک کے اندر موجود ایک بڑے مذہبی طبقے کے سینٹیمنٹس کو ایڈ کریں گے، جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے، ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم روا رکھیں گے، اور دوسری طرف آپ جو ہندو انتہا پسند ہیں ان کو کھلی چھوٹ دیں گے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ معاشرہ ریئیکٹ کیسے کرے گا۔ معاشرے کے اندر وہ جو مظلوم طبقہ ہے اس کے اندر سے کاؤنٹر بیلنسنگ ایکٹس ہوں گے، ایسے اب جو ان کی طرف سے ایکٹس سامنے آئیں گے کہ جو پھر ان مظالم کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس طرح کے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں۔ اگر وہاں پر بھارت کے اندر وہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا بند نہیں کریں گے، تو وہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ پھر بھی وہ ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھ سکتے ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، اور یہ ایک ان پروڈنٹ قسم کی ایک سوچ ہے۔ اس کا لاجک جو ہے یا جو دلیل ہے وہ اس چیز کو ماننے سے قاصر ہے۔